دی شخصیت ہے اذ ہما فی الغار جڑا بندہ اپنے محبوب دے ہوتے ہیں ان دی غم گساری دے اندر ان دے پیار دے اندر ان دے محبت دے اندر ان دے خلوص دے اندر جڑا ہر چیز لوٹا رہے ہیں وہ وعدن یار غار یہ مثال بن گئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لے کے آج تک جڑا بندہ اپنے آپ پیش کر دے اپنی جان کو پیش کر دے اپنے یار واسطے اپنے محبوب واسطے پیار واسطے سچے پیار واسطے وہ کیا یار ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنا مال اپنی جان اپنی اولاد اپنا پورا خاندان تو گھر لوٹا دیتا کہنے واسطے اللہ کے نبی امام الانبیاء واسطے اس وجہ سے اللہ فرمائے اذہما فی الغار حضرت ابوبکر صدیق یار غار ہے اذہما فی الغار آگے لفظ استعمال فرمائے اللہ کی ذات نے تھوڑی توجہ اذ یقول لصاحبہ اذ یقول اللہ کے نبی فرمایا میں کیوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے صاحب کو اپنے ساتھی کو اذ یقول لصاحبہ اہل سنت والجماعت اور فرق باطلہ شیعت سمیت اس گل پہ متفق ہے کہ صاحب دا مراد کون ہے حضرت ابوبکر صدیق اذ یقول لصاحبہ تو غار دے اندر جس صاحب کو اللہ نے نبی فرمائے لا تحزن تو وہ صاحب کون حضرت ابوبکر صدیق کی شخصیت ہے لا تحزن دے الفاظ جو اللہ نے نبی فرمائے ہیں کہنے واسطے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے صاحب اور صحابی ایک معنی ہے صاحب اور صحابی ایک معنی ہے علماء کرام لکھا صاحب اور صحابی ایک معنی ہوا تو اس آیت مبارکہ نے اظہار کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا صحابی ہونا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا صحابی ہونا قرآن کی اس آیت کے ثابت ہے یہ یقول لصاحبہ اس صاحب کے کون مراد حضرت ابوبکر صدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا صحابی ہونا اس قرآن کی آیت کے ثابت ہے علماء اس حد تک لکھا جڑا بندہ حضرت ابوبکر صدیق کے صحابی کا انکار کرتے صحابی کا منکر بنتے اس آیت کا منکر ہے جڑا بندہ آیت کا منکر ہے وہ کوئی تعلق دین اسلام تک نہیں اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا یہ جملہ ہے جب حضرت ابوبکر صدیق کا جو مبارک نکل ہے نا اللہ کے نبی کے چہرے مبارک سے گریا تو اس وقت اللہ کے نبی کی چہرہ نظر مبارک کھلی فرمایا سونا صدیق کیوں غم پہ کرتے ہو لا تحزن غم نہ کرو اور تو میں پچھلے جمعے عرض کی تھے کہ حزن کا صیغہ استعمال ہوتے جن والے بندے کو اپنی فکر نہ ہوئے اپنے محبوب کی فکر ہوئے اتنا لفظ حزن کا استعمال کی تھے جن والے کئی بندے کو اپنی فکر ہوئے اتنا لفظ خوف کا استعمال کی تھے یہ پورے قرآن کو اٹھاؤ اللہ نے ایک دو لفظ استعمال کی تھے حزن کا بھی لفظ استعمال کی تھے خوف کا بھی لفظ استعمال کی تھے خوف کا لفظ استعمال ہوتے جن والے اپنے ہوتے خوف ہوئے حضرت کا استعمال ہوتے جن والے اپنے بندے کا خوف ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف اپنا اپنی کئی قسم کا خوف ڈرنا ایک جان دے کئی جان چل مجھے کوئی غم نہیں لیکن صدیق کے ہونے ہوئے اللہ کے نبی کو کئی قسم کی تکلیف نہ پہنچے پریشانی نہ پہنچے مصیبت نہ پہنچے اس وجہ سے اللہ کے نبی فرمایا اے صدیق غم نہ کر غم نہ کر غم نہ کر آگے ایک جملہ فرمایا بڑا عجیب جملہ ہے فرمایا ان اللہ معنا اللہ سادے نال ان اللہ معناہم الذی معیتکم الذی نصرتکم الذی مددکم اللہ کے نبی نے اپنے واسطے بھی استعمال کیتے اور حضرت ابوبکر صدیق واسطے بھی استعمال کیتے فرمایا ہے صدیق جنہیں اللہ کی نصرت اللہ کی مدد اللہ کی معیت اللہ کی حمایت جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم واسطے وہ حمایت وہ ہمدردی وہ نصرت وہ مدد ایسے صدیق تیرے واسطے بھی ہے ہم نہ کر لا تحزن ان اللہ معنا میرے محترم بھائیو اور انتے اللہ نے ان اللہ معی اللہ کے نبی نے معی یا معاک دے الفاظ استعمال نہیں کیتے بلکہ کیا فرمایا معنا اگر اللہ جی حضرت ابوبکر صدیق کے دل کے اندر خود سنے دی اللہ کی محبت پیار نہ ہو دی تو حضور فرماتے ہیں ان اللہ معی و معاک اللہ میرے بنا صدیق تیرے بنا جملے علیحدہ استعمال فرماتے
میں اپنے واسطے سوال کرنے ماں کا حضرت ابوبکر صدیق واسطے سوال کرنے نہیں فرمایا نہیں ان اللہ معنا نصرت مدد سارے تمہیں نہ اکٹھے ہیں اللہ کے ذات میں. جب فرعون نے پیچھا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو بحر ملزم تک پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سمیت. جب بحر ملزم تک پہنچے میرے محترم بھائیوں تھوڑی توجہ رکھو. بحر ملزم تک پہنچے پیچھے فرعون آ گئے. اگر بحر ملزم ہے دریا ہے ٹیڑھی کونی کیا کرے سو. اس وقت بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک گل فرمائی یا موسیٰ انا لمدرکون اے موسیٰ علیہ السلام پکڑے گئے ہیں مارے گئے ہیں. پیچھے فرعون کا لشکر آ چکے پیچھے فرعون آ چکے. اگر بحر ملزم میں گرے ہوئے سو نہ بیڑیے نہ کوئی اور صورت حال ہے. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا جب وہ قرآن نے درج کی تو تھوڑی توجہ رکھو. ان جملے کو جملے کے اندر تھوڑا سا موازنہ کرو. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا ان معی ربی سیہدین اے بنی اسرائیل غم نہ کرو اللہ میرے نال ہے. ان معی ربی سیہدین بنی اسرائیل بھی موجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منن والے موجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اتباع کرنے والے موجود. اس وقت کے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما سکتے ہیں اے بنی اسرائیل غم نہ کرو اللہ سارے نال ہے. لیکن نہیں کیا فرمایا ان معی ربی اللہ میرے نال ہے. اللہ کی معیت کو اللہ کی حمایت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنے واسطے سوال فرمایا کہ اللہ میرے نال ہے. یہ نہیں فرمایا ہے بنی اسرائیل تمہارے نال ہے. میرے محترم بھائیو جب ہجرت کا موقع آیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود اور حضرت ابوبکر صدیق کی شخصیت بھی موجود. اس وقت بھی اللہ کا محبوب فرما دے والا ان اللہ معی و معک اللہ میرے بنا اللہ تمہارے بنا. لیکن جملہ علیحدہ نہیں استعمال فرمایا ہے صدیق غم نہ کر ان اللہ معنا اللہ سارے نال ہے. مجھے پتہ چل گیا کہ بنی اسرائیل کا کیا مقام صدیق کا کیا مقام امت محمد کا کیا مقام. اتم اللہ کی حمایت کو اللہ کی معیت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے واسطے سوال کیے. جب باری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اللہ کی ذات کی معیت تو اس وقت معیت کو کٹھے بیان کیا فرمایا ان اللہ معنا. آگے ہے جملہ ہے تھوڑی سی توجہ میں کہ صرف تھوڑی آیات کو پڑھتے ہیں. ان آیات کو پڑھنے کے بعد اگلے جو میں آگے جو اسٹارٹنگ کرے سو فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها. یہ قرآن پاک کی آیات ہے. میں 24 گھنٹے تفسیریں پڑھتے ہیں اور 10 بھی لیتے ہیں قرآن پاک کا تفسیریں پڑھتے ہیں. فانزل اللہ سکینتہ علیہ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تھوڑا غم آیا خوف آیا کہ کہیں اتنا کافر دیکھ نہیں کافر لوگوں نے اگر اپنے پیڑے کی طرف نظر رکھی تھی ایسا نظر آ رہا ہے کیونکہ رات سور کے منہ اٹھتے آئے گا کافر آپس کے اندر ان کی گفتگو جاری ہے اور یہ پوری گفتگو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے بیٹھے. تو دل میں تھوڑا دن خیال غم پریشانی مصیبت اگر یہ کافر لوگ ہیں دشمن لوگ ہیں اتنی دیر کی تھا خدا نہ خواستہ جب انہوں نے نظر آ گئے سب پکڑے گئے تو کیا کسی ایک دیر میں تھوڑا جا خوف تاری دیا. قرآن فرمائے فانزل اللہ سکینتہ علیہ اللہ فرمائے اللہ نے سکینت نازل کر دی. کیا نازل کی تھی سکینت سکون نازل کی تھا. اور حضرت ابوبکر صدیق کو سکون کس طرح آیا علماء لکھا اللہ کی ذات نے پورے غار ثور کے منہ دوتے فرشتے نازل کر دیے. کیا نازل کر دیتے فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها. اللہ فرمایا ہے ابوبکر صدیق جس وقت تسا غار ثور جاوے اے سنا جس وقت تسا کتاب ہے غار ثور جاوے اساں نے فرشتے نازل کر دیتے ہیں. وہ فرشتے ایسی مخلوق ہے ایسا